يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1344 ہجری کا عاشورہ محرم اور آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر بحث کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر آیہ مبارکہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار کا ارادہ بس یہ ہے کہ اذہاب رجس کرے، دور رکھے تم سے ہر طرح کی پلیدی اور ناپاکی اور ناخالصی کو اے اہل البیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. خود اذہاب رجس قرآن کریم میں پلیدی کے لیے، ناپاکی کے لیے جو دو معروف لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک رجس ہے اور ایک رجز زے کے ساتھ. جو زے کے ساتھ رجس ہے وہ بیسیکلی اصل جو معنی ہے وہ کسی چیز کے ٹیڑھے پن، اس کے اندر لنگڑا پن،
کسی چیز کا مضطرب حالت میں ہونا. مثلا آپ کی ٹیبل کا اگر پایا بیلنس نہ ہو تو ٹیبل ہمیشہ حالت اضطراب میں رہتی ہے. یہ جو کیفیت اضطراب ہے یہ رزق کے اصل معنی یہ ہے. لہذا اس اونٹ کے لیے جس کی ایک ٹانگ لنگڑی ہو اور وہ صحیح سے نہ چل پائے اس کے لیے بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر رزق ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ناپاکی کی وجہ سے، پلیدی کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے، ناخالصی کی وجہ سے اور امپیورٹیز کی وجہ سے انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی پلیدیاں ہیں، یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر اضطراب پیدا کرتے ہیں. لہذا یہ نشے استعمال کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان کی سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سکون اور اطمینان دے گی. پھر اس سکون اور اطمینان کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، لیکن اس سکون اور اطمینان کو اطمینان کہاں ہے، سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نیکی میں سکون ہے، عبادات میں سکون ہے، خدا کے ذکر میں اطمینان. خوب اب یہ جتنی بھی، لہذا رزق اس کے مقابلے پہ ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی ناخالصی اور امپیورٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہے وہ مادی شکل میں ہو، چاہے معنوی شکل میں ہو، عمل کی صورت میں ہو یا فزیکل اس کا کوئی وجود ہو، ہر چیز کے لیے رزق استعمال کیا جاتا ہے. اب اگر ہم خلاصہ کریں گے تو جب الرزق کہا جائے گا تو خود بخود ہر طرح کی امپیورٹی، ہر طرح کی کثافت، ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی ناپاکی اس لفظ میں شامل. اب اذہاب رزق کا معنی کیا ہے؟ اذہاب رزق کا معنی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر نوع کی پلیدی، ناپاکی، ناخالصی، اس کو دور کر دیا جائے. دو مرحلے ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ یہ مرحلہ کسب ہے، تحصیل کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے تدریجاً حاصل کر رہا ہے انسان، اور پھر مرحلے کو طے کر کے اپنے اندر سے امپیورٹیز کو نکال رہا ہے. اگلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ اب اس کی جو پاکیزگی کا مرحلہ ہوگا، پاکی، جب رزق سے دور کر دیا، نوعاً ایک پاکی حاصل ہو گئی. لیکن خود طہارت ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے اور طہارت کے مقامات کیا ہیں، انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر طہارت کے مقام شروع ہوتے ہیں سے لے کر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں انسان تطہیر کامل تک پہنچ جائے. لیکن یہ سارے مراحل کسب کیے جا سکتے ہیں، تحصیل کیے جا سکتے ہیں، اور اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جہاں پر وہ ایک عصمت کاملہ اپنے اندر پیدا کر لے. لہذا بہت سارے غیر انبیاء اور غیر ائمہ ایسی شخصیات موجود ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے یہ مقام عصمت کاملہ حاصل کیا. اب ان میں مثلا کربلا کے جو شہداء ہیں ان میں سے بہت سارے نام ہیں، کربلا کے اسیروں میں بہت سارے، یعنی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام شہداء کربلا، تمام کے تمام شہداء کربلا، تمام کے تمام اسیران کربلا اس طہارت کاملہ کے حامل ہیں. اس کے مقابلے پر ایک طہارت ہے جس کو طہارت مطلقہ کہتے ہیں. طہارت مطلقہ وہ ہے کہ جو معصوم کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. یعنی جب معصوم دنیا میں آتا ہے تو معصوم بذات ہوتا ہے. اب اس ایک سوال ہے یہیں پر حل کر دوں، دوبارہ بھی موقع ملے گا تو تفصیل بھی عرض کر دوں گا. کیا ہم سے ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی جب معصوم بذات معصوم ہوتا ہے اور ہم نے اس بات کو کسب کرنا ہوتا ہے تو معصوم ہمارے لیے قابل پیروی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معصوم، ہم غیر معصوم ہیں. اب کمال یہ ہے معصوم کا، اس کو کمال امانت کہتے ہیں. جمیع صفات و کمالات الہیہ کا حامل ہو کر وہ اس لباس بشری میں اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ مجھ جیسے ناخالص کے لیے وہ زندگی نمونہ بن جاتی ہے.
لہذا اللہ نے مجھ سے کہیں عصمت کو تقاضا نہیں کیا ہے، خدا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ تم معصوم بنو، اور نہ وہ چیزیں مجھ سے مانگی ہیں جو معصوم کے پاس ہیں، لہذا میرا معاملہ وہ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی اس ساری امپیورٹیز کے ساتھ، اپنی اس ساری غیر عصمت کی کیفیتوں کے ساتھ اگر معصوم کو فالو کر کے اس منزل پر پہنچ جاؤں کہ جہاں میرے اندر عصمت کاملہ پیدا ہو جائے، تو اب کیا ہوتا ہے، میں نوعاً تشابہ پیدا کر لیتا ہوں معصوم سے، بنتا نہیں ہوں معصوم، صرف ایک شبیہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ شبیہ پیدا ہوتی ہے تو معصوم آگے بڑھ کر کہتا ہے السلمان منا اہل البیت، لہذا معصوم کا کمال کیا ہے کہ وہ ان تمام صفات، ان تمام کمالات کے باوجود اپنے آپ کو لباس بشری میں مجھ جیسے خاکی، مجھ جیسے محدود و ناقص بشر کے لیے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ میرے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے، اور میں پھر اس کی اتباع میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے معصوم کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ ہر اس کو دینے کے لیے تیار ہے جو اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب میں نے یہ بات کہی، بہت سارے لوگوں کو تشویش بھی ہو گئی ہوگی کہ کہاں معصوم اور کہاں ہم، یہ میں نہیں کہہ رہا، زیارت عاشورہ کے جملے ہیں۔ معصوم مجھ سے کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں یہ اللہ سے سوال کرو، اسألہ ان یبلغنی، کہاں؟ مقام المحمود عند اللہ، پروردگار کے نزدیک جو اہل بیت کا مقام محدود ہے، پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس مقام تک پہنچا دے۔ اب یہ مقام حاصل کیسے ہوگا؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ لہذا یاد رکھیے گا، معصوم بنیادی طور پر اس کا ہدف کیا ہے کہ مجھ جیسے امپیور کو نکال کر اس مقام کمال تک پہنچا دے، اصل ہدف معصوم کا یہ ہے۔ اور اسی ہدف کے لیے، چونکہ اب غور کیجئے گا، مرحلہ کیا مرحلہ یہ انفرادی طور پر بھی ہوگا کام اور اجتماعی طور پر بھی ہوگا۔ انفرادی طور پر میں جتنا معصوم کو درک کر کے، معصوم کو سمجھ کر اور اس کی اتباع کروں گا، اتنا میں معصوم کے نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا۔ لیکن معاشرے کے ہر فرد کے لیے جو میرے لیے امکانات مہیا ہیں، سب کے لیے نہیں ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنا سب کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سب کا حق ہے نا۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو عالم نہیں بنا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ جس کو یہ موقع فراہم نہیں آیا؟ بھائی ساری دنیا نے تو عالم نہیں بننا نا، اور میں عالم بن کر بھی گارنٹی نہیں ہے، یہ تو عمل سے متعلق ہے۔ حتیٰ وہ شخص کے جو فرض کریں کہ چپراسی ہے، وہ شخص کے جو فرض کریں کہ جاروکش جھاڑو لگانے والا ہے، اگر اس کا کردار اور اس کا تقوی مضبوط ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، میں امامہ لے کر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اجتماعی طور پر تمام افراد کے لیے برابر مہیا ہو یہ سلسلہ کہ پورا جامعہ، پورا معاشرہ، پوری انسانیت، پوری سوسائٹی اس کمال کے مرحلے کو طے کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو بھیجا ہے، تمام ائمہ کو جو بھیجا ہے، ان کی بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ زمین پر حکومت الہیہ کا قیام۔ اور حکومت الہیہ کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ نے زمین پر حکومت الہیہ کا قیام کر دیا، اب امام نے جب حکومت بنا دی تو اس حکومت الہیہ کا فائدہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اس حکومت الہیہ سے منسلک ہے اور اس حکومت کی مدد کر رہا ہے، وہ اس الہی ہدف کا راستہ طے کر رہا ہے اور اس کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا امام اگر اس ہدف کو لے کر جا رہا ہو، حکومت الہیہ کے قیام کے ہدف کو، اس کو لے کر جا رہا ہو، تو اس راستے میں جو کوئی بھی اس کے ساتھ آ کر ملتا چلا جائے گا، وہ خود بخود اس مقام کمال تک پہنچتا چلا جائے گا۔ اب آپ کربلا کے شہداء، امام سید الشہداء کا سب سے بڑا کربلا کا ہدف کیا ہے؟ کربلا کا سب سے بڑا ہدف ہے زمین پر حکومت الہیہ کا قیام۔
ظالم کا مقابلہ اپنی جگہ ہے، ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہے جہاں یہ قیام اب واجب ہو گیا ہے۔ اب اس قیام میں جب یہ واجب ہو چکا ہے تو ایک طرف ظالم کا مقابلہ ہے، دوسری طرف احیاء دین ہے، اور پھر احیاء دین میں کیا چیز ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اصلا لفظ امام کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام امت سے نکلا ہے، اور امام اسے کہتے ہیں جو امت کا رہبر ہو، لیڈر ہو۔ پس لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو حکومت قائم کرے۔ پس امام کے لفظ کے اندر حکومت اور حکومت کا سربراہ اور لیڈر ہونا موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی امامت سے حکومت کو جدا کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ امامت کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے غور کیجئے گا، جماعت کا جو امام لفظ استعمال کیا گیا اس کو جماعت کے ساتھ محدود ضرور کیا گیا، لیکن اس کو کیفیت وہی دی گئی جو ایک لیڈر کی ہو سکتی ہے۔ لہذا جماعت کی صورت میں ہمیں ہر دن میں 5 مرتبہ اللہ بنیادی طور پر امامت کو فالو کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ لہذا ایک آدمی آگے ہے، سب اس کے پیچھے مرتب رہیں، منظم رہیں۔ یہ نظم کیا سکھا رہا ہے؟ یعنی اگر امام کے پیچھے آنے والوں میں سے ہو، یہ دیکھو تمہاری صفوں میں نظم ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری صفوں میں نظم نہیں ہے تو اس کا مطلب تم امام کے پیچھے نہیں ہو۔ اسی لیے جانوروں کے جو ان کا ریوڑ ہوتا ہے اس کے آگے چلنے والے کو امام نہیں کہتے، اس کو امام نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں وہ منظم نہیں ہوتے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تم نے اس کو فالو کر رہے، فالو کا مطلب کیا؟ اس سے آگے نہیں نکلنا۔ لہذا جماعت کے ہر رکن میں ماموم کو حق نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر امام سے پہلے چلا جائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پہلے سجدے میں چلا جائے، پہلے رکوع میں چلا جائے، تو وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی نماز جماعت ختم ہو جاتی ہے، فرادہ باقی رہ جاتی ہے، جان بوجھ کر جو کرے۔ یعنی کیا؟ جو کوئی جماعت کے نظم کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جو کوئی امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ جماعت سے خارج۔ اگر میں اپنے امام سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا تو میں امام کی امت سے ویسے ہی خارج ہو جاؤں گا۔ اب میں اپنے آپ کو جتنا مرضی شیعہ کہتا رہا ہوں، اگر میرے کسی معصوم نے نماز کے تشہد میں تیسری گواہی نہیں دی ہے تو میں نے امام کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آپ کسی ایک معصوم سے صحیح السند اور صریح روایت لا کر دکھا دیں، میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، کیونکہ ہم نے امام کے پیچھے چلنا سیکھا ہے، امام سے آگے نہیں۔ اب اگر تم آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ خود امام کی امت سے باہر ہو جاؤ، خود بخود ہو جاؤ۔ اب تم اپنے آپ کو جتنا مرضی شیعہ کہتے رہو، ٹیکنیکلی تم کیا ہو جاؤ گے؟ خارج۔ لہذا یہ ٹریننگ ہے جماعت، تاکہ ہم اصل امامت کے بارے میں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام ہمارے لیے حکومت الہیہ، وہ حکومت الہیہ کہ جو کہ انسانوں کے اوپر ان کا سب سے اہم ترین حق ہے۔ انسانوں کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم جیسا ہی کوئی انسان ہم پر حکومت کرے۔ سورہ مبارکہ مومنون کی تفسیر میں نے یہ مطلب تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حتیٰ کفار کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہم جیسا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ نبوت کے معاملے میں کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ ہمارے جیسا ہی تو ہے۔ جائیے قرآن جا کر دیکھیے، کفار کا نبوت کے مقابلے پر اشکال کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ ہمارے جیسا ہی تو ہے۔ بس قرآن نے یہ سمجھایا جو کوئی بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہو وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ اپنے جیسا نہ سمجھو، اپنے سے بالا تر سمجھو۔ جب بالا تر سمجھو گے یعنی کیا؟ معصوم کو حق ہے کہ وہ عام انسانوں پر حکومت کرے، کیونکہ معصوم کی حکومت کا مطلب دین کی حکومت، اور دین کی حکومت کا مطلب خدا کی حکومت۔ یعنی اگر سوچ دیکھا جائے تو معصوم کی شکل میں انسانوں پر اگر کسی کو حکومت کا حق ہے تو وہ صرف خدا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، کربلا میں سید الشہداء نے پیغام کہہ دیا،
جب امام حکومت الہیہ کے قیام کے لیے نکلے ہیں تو اب یہ حکومت الہیہ کا قیام، خود یہ حکومت الہیہ، اس کا وجود اتنا زبردست ہے کہ جو کوئی بھی اس میں شامل ہو جائے گا وہ اس مقام کمال کو خود بخود در کر لے گا۔ لہذا اب چاہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ و عالم ہو، یا جناب زہیرقین جیسا صحابی ہو، یا کچھ دن پہلے مسلمان ہوا زہیب کلبی ہو، یا کل رات تک لعنت اللہ کی صفوں میں بیٹھا ہوا سبح علیہ السلام، یہ جو سارے سفر سید الشہداء، بھئی کچھ تو بہت پرانے ہیں نا، جناب حبیب بچپن سے امام کے ساتھ ہیں، حبیب بھی اسی مقام کو در کر رہا ہے، حور بھی اسی مقام کو در کر رہا ہے، جون بھی اسی مقام کو در کر رہا ہے، زہیر بھی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ وہاب کلبی کون ہیں؟ کچھ دن پہلے تک عیسائی ہے، لیکن اگر اس حکومت الہیہ کے قیام کے مرحلے میں امام کے ساتھ آ جائے جو کل تک غیر مذہب کا تھا آج علیہ السلام ہے، یہ جو مرحلہ ہے، معصوم کا کام کیا ہے؟ معصوم ہمارا ہاتھ، ہم جیسوں کا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ کربلا اس چیز کی سب سے بڑی گواہ ہے کہ اگر معصوم کے ساتھ اس ہدف میں کوئی ساتھ ہو جائے تو معصوم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس کمال کے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ معصوم کا ایک کام یہ ہے کہ مجھ جیسوں کو نکالے۔ اب غور کیجیے گا ہمارے اندر یہ امپیورٹیز آتی کہاں سے ہیں؟ تزکیے کا جو مرحلہ ہے، لہذا غور کیجیے گا قرآن نے پیغمبر کی نسبت جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تزکیے کا حکم ہے، تطہیر کا نہیں، حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر تزکیہ کامل ہو جائے تو تطہیر کے مقام میں انسان خود بخود معصوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہذا بنیادی ترین کام جو ہم نے کرنا ہماری جانب سے جو ابھی ہے مرحلہ وہ کیا ہے؟ تزکیہ، اذہاب الرجس۔ آتی کہاں سے ہے یہ؟ کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر اس لیے ہے کہ پروردگار نے ہماری خلقت کو جس طریقے سے اس کے علم میں، اس کی مصلحت میں جس طریقے سے تھا، اس میں اس کا پیدا ہونا ایک عقلی مسئلہ تھا۔ وہ خلقت کیا ہے؟ اللہ نے میں بنا رہا ہوں انی خالق بشرا من طین، مٹی سے بنا دو۔ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا؟ جن بھی موجود تھے نا، جنوں کو آگ سے بنایا تھا، اور جن اسی وجہ سے شیطان اسی وجہ سے یہ سمجھا تھا کہ میں کیا ہوں؟ افضل ہوں۔ بالآخر آگ کا درجہ خاک سے ایک خاص کیفیت کے اعتبار سے بلند ہے۔ خاک سے کیا مراد ہے؟ اگر ٹیکنیکلی آج کی زبان میں بات کی جائے تو خاک سے بنیادی طور پر جو مراد ہے وہ ایٹم کا یا ذرے کا وہ سب سے چھوٹا پارٹیکل، جس سے نیچے پارٹیکل ہونا تصور نہیں کیا جا سکتا ابھی تک کی زبان میں۔ ایٹم، ویسے تو الیکٹرونز بھی ہیں، اس کے نیچے بھی فوٹونز بھی نکل آئے ہیں، مگر الیکٹرون تنہا نہیں رہ سکتا، خالی پروٹون کو چیز نہیں ہے، خالی نیوٹرون کو چیز۔ ایٹم بنے گا تو کچھ بنے گا، ایٹم سے نیچے چیز نہیں ہے، پارٹ ہے چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اتنی فزکس تو میرے خیال سے امید کرتا ہوں مجھے بھی آتی ہوگی، آپ تو آیت اللہ غالباً جوادی عاملی نے پچھلے دنوں یہ جملے کہے ہیں اور واقعاً خوبصورت کلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عزاداری سید الشہداء کے درمیان ایک انٹرٹینمنٹ کی فضا ایجاد کر دی گئی ہے، فرمایا یہ فرعونوں کا کام تھا، ذہنوں کو برین واش کر کے، ان کے ذہنوں کو معاوف کر کے، انٹرٹینمنٹ میں لگا کر ان کے اوپر حکومت کرو۔ کہ فرش اذاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، اب وہ چاہے نوحہ ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ سوزخانے ہو، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ عزاداری کا فرش انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، بس یہاں پر ہم نے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرنا، کانوں کو اچھا لگتا ہو، قصہ کوئی بڑا مزیدار سا ہو، کوئی بات ایسی لگے جو مجھے اچھی لگے، نہیں، معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں،
یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر عزادار کی حیثیت یہ ہے کہ ائمہ ان کے درمیان بیٹھے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم فرش ادا بچھاتے ہیں تو ائمہ موجود ہوتے ہیں۔ اب امام میرے پاس اس مجلس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے آئیں گے، اگر میرا یہ نصیب ہو جائے کہ میں اپنے خلوص کے ساتھ اس منزل پر پہنچ سکوں کہ مجھے یہ نصیب ہو، ورنہ مجھ جیسے گناہگاروں کی تو شاید حیثیت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ پاکیزہ قلوب لوگ ہیں، آپ کے صدقے سے یہ ہمیں بھی عطا ہو کہ آپ ہی کے درمیان میں کوئی معصوم بیٹھا ہو، تو میں اس معصوم کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، میں آپ کو آپ سمجھ کر پڑھوں یا یہ سمجھ کر گفتگو کروں کہ ہو سکتا ہے آپ ہی کے درمیان کہیں معصوم بیٹھا ہو۔ میرا تو عقیدہ صرف اتنا ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو پیش نہیں کر رہا ہوتا، اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنا سبق پیش کر رہا ہوتا ہوں کہ مولا مجھے آپ کے دروازے سے یہ سمجھ میں آیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام کے صدقے سے آپ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ تو میں انٹرٹینمنٹ تو نہیں کر سکتا، معذرت کے ساتھ، کسی کو ہدف نہیں، کچھ نہیں بنا رہا ہوں، میں اپنی صرف بات کر رہا ہوں ساتھی، اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لہذا گفتگو سنگین ہو سکتی ہے، چیزیں تھوڑا سا سخت مرحلہ ہو سکتا ہے، اور فزکس یقیناً آپ سب مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہیں، چونکہ ذرہ، اب یاد رکھیے گا، ذرہ عالم وجود کا سب سے آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد وجود نہیں، وجود اس معنی میں نہیں، میں نے عرض کیا پارٹس تو ہیں، یہ پارٹ ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ توحید اور ہوتی ہے، خالق اور ہوتا ہے، مخلوق اور ہوتی ہے، یہ اس کا پارٹ ہونا، یہ جو الیکٹران پروٹون پھر ان کے بھی آگے پارٹس ہم تصور کر رہے ہیں، یہ سارے پارٹس، یہ اجزاء ہی مخلوق کو خالق سے جدا رکھتے ہیں۔ مخلوق محتاج ہے، حتیٰ اپنے وجود کے اس مرحلے میں بھی محتاج ہے، لہذا ذرہ آخری مرحلہ ہے۔ اب یہ جو اتنا پست مرحلہ ہے، اس کا خالق، ہر ذرہ اپنی جگہ پر ذرہ ضرور ہے، لیکن اپنی جگہ پر اپنے خالق کے کمال کو ظاہر بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامل سے، ایک کمال سے صادر، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی وجود ہے کہاں سے آیا؟ خدا سے، خدا سے نہ، خدا بنانے والا ہے۔ خدا خود کیا ہے؟ کمال مطلق ہے، ایبسولوٹ پرفیکشن۔ اب جو ایبسولوٹ پرفیکشن ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ الکمال لا یصدر عنہ الا الکمال، اس سے سوائے کمال کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب گرچہ ذرہ سب سے پستی کے مرحلے میں چلا جائے، تب بھی چونکہ اس کمال سے نکلا ہے، اس لیے کسی نہ کسی مرحلے پہ صاحب کمال ہوگا اور اپنے کمال کو ظاہر کرے گا۔ اب آپ غور، سب سے چھوٹا ذرہ مثلا ایٹم کی جو ہائیڈروجن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہائیڈروجن کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی۔ کیوں نہیں ملیں گی؟ اس لیے کہ یہ اس کا وہ کمال ہے جو وہ اپنے وجود سے ظاہر کر کے اپنے خالق کے کمال کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی کو جیسے یہ آپ نے دو بنایا، ہیلیم بن گیا، ہیلیم اپنے اندر ایک خاص پراپرٹیز رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ اس کو ظاہر کر کے اپنے خالق کا اب جیسے جیسے آپ ایٹامک نمبر اوپر لے کے آتے جائیں گے، ایلیمنٹ چینج ہوتا جائے گا، پراپرٹیز چینج ہوتی جائیں گی، اپنے خالق کی کمال کی گواہی۔ یہی کمال کو اپنے وجود سے ظاہر کرنا، یہ کہلاتی ہے تسبیح۔ میں اس کی تفصیلی بحث کہیں کر چکا ہوں، آج نہیں کر رہا، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح، یہ تسبیح ہے۔ لہذا جو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے خدا کی تسبیح کر رہا ہے، تو ہر وہ شے جو اپنے وجود سے اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر دے وہ اس کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات۔ اب یہ ایٹم آپس میں ملیں گے، کمپاؤنڈ بنے گا، مولیکیول بنے گا، جو مولیکیول بنے گا ہر کمپاؤنڈ ایک الگ پراپرٹیز کو ظاہر کر کے اپنے خدا کے کمال کی گواہی دے گا۔ لیکن جتنا بھی یہ سارے کا سارا کمال، جس میں حتیٰ فرشتے بھی شامل ہیں، فرشتے بھی اپنے وجود سے اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن جتنا یہ کمال ہے یہ سارے کا سارا کمال اسٹیٹک ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ جو کمال ظاہر ہو رہا ہے اس سے آگے
آگے نہیں بڑھ سکتے، بس اتنا ہی ظاہر کریں گے. حتیٰ فرشتہ بھی جو کمال اپنے اندر رکھتا ہے اسٹیٹک ہے، اس میں آگے نہیں بڑھے گا. نمبر 2، اپنے آپ سے وجود سے ظاہر کرے گا، کسی اور کو مدد، کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. اس ساری کائنات میں اللہ نے انسان کو ارادے کے ساتھ خلق کر کے ایسا بنایا ہے جو خود بھی کمال کی طرف جاتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں مشکل گفتگو کر رہا ہوں لیکن یہ معنی ہے عزیزان معنی. پس انسان کی تسبیح افضل ہے پوری کائنات کی تسبیح سے، اور یہ وہ فضیلت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کی تسبیح کو رد کر دیا اور اپنے حبیب کو کہا یسبح بحمدک، اے میرے بندے میری تسبیح کر حمد کے ساتھ. پروردگار تجھے اگر یہی تسبیح چاہیے تھی تو اول خلقت میں جب فرشتے کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے. تو اس تسبیح میں اور اس تسبیح میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ان کی تسبیح کو رد کر دیا اور اپنے خاتم النبیین، اپنے سب سے حبیب، کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کو پھر کہہ رہا ہے یسبح بحمدک. بھئی یہی تسبیح چاہیے تھی تو فرشتے تو کر رہے تھے، تو جواب کیا آئے گا؟ فرشتوں کی تسبیح اور ہے، انسان کی تسبیح اور. لہذا غور کیجئے گا. مرحلہ کیا ہے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مراحل آپ کے ذہن میں رہیں. اب خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا تھا، لہذا میں نے پچھلے سال خلافت کی بحث میں یہ معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ جو ذرہ ہے اور ذرے سے لے کر اوپر تک جو کچھ بھی عالم مادہ میں ہے، یہ جس بھی کمال کی منزل پر ہے وہاں سے ترقی کرے. کیونکہ خدا صرف خالق نہیں ہے، رشید بھی ہے، ہادی بھی ہے. اس کا کام ہے ہر چیز کو رشد دے کر کمال تک پہنچانا، اس کی ذمہ داری ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو ہدا ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات میں جو بھی خلق ہوا ہے اس کی ہدایت کرنی ہے. لہذا حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے خدا کی کیا تعریف بیان کی؟ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. میرا خدا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کی. کہاں ہدایت کی؟ کیا یہ صرف زمین اور آسمان کا ایک دوسرے کے گھر چرخنا ایک خاص طریقے سے یہ ہدایت ہے؟ نہیں. ہدایت وہ ہوتی ہے جو کمال کی طرف لے کر جائے. اب ان تمام چیزوں کو جو کمال کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ زمین پر اللہ کی جانب سے اس پروسیس کو انجام دینے کے لیے انسان کے نام سے زمین پر اتارا گیا. لہذا خلافت اللہ کا جو عام مفہوم انسان کے لیے ہے، جو تمام انسانوں پر صدق کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان مومن اپنے ایمان کے ذریعے سے جب ترقی کرتا ہے تو صرف اپنے وجود کو ترقی نہیں دے رہا ہوتا بلکہ جو کچھ اس کے استعمال میں آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے ارد گرد ہوتا ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے. لہذا پوری کائنات کو بنانے کا ہدف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہدف کیا ہے؟ ایک ہدف یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ترقی کرے. یہ عالم ملک ہے، یہ عالم مادہ ہے، یہ ترقی کر کے کم از کم اس مرحلے پر پہنچے کہ جہاں یہ عالم ملکوت سے ربط پیدا کرنے کے قابل بن جائے. حکومت الہیہ امام زمان علیہ السلام میں ایک کام جو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ قرآن کی آیت فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے کائنات میں، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے جَمِيعًا مِّنْهُ، سارے کا سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے. یہ آیت اپنے معنی کب پیدا کرے گی؟ جب میرے زمانے کا حسین ظہور کرے گا، جب میرے زمانے کا امام ظہور کرے گا، حکومت الہیہ کو برپا کرے گا. تو اب امام زمان کی اس حکومت الہیہ کا کمال کیا ہوگا؟ صرف انسان نہیں، کائنات کا ہر ذرہ میرے مولا کی حکومت میں کمال کی طرف سفر طے کرے گا. اور جب یہ کمال کا سفر اپنے کمال پر پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات بنانے کا ہدف حاصل ہو جائے گا تو پھر زمین پر قیامت برپا ہوگی.
یاد رکھے گا تشیع میں، دین مبین اسلام میں قیامت کا جو تصور ہے وہ خدا کے فیلئر کا تصور نہیں ہے، یہ فیلئر کا تصور ہے کہ لوگ گناہ زیادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا چلو بھائی لپیٹو سارا کو۔ جب انسان دنیا عالم ملک صلاحیت ہی کا پیدا کر سکے ملکوت کی تو اس کو حق نہیں ہے، جو اس طرح سے جائے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم اس کے لیے جہنم بنا کے رکھی ہے، جو کمال حاصل کر لے گا اس کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے۔ بس اللہ کا جو ہدف ہے وہ حاصل ہوگا اسی امام کے ذریعے سے۔ اب غور کیجئے گا، چونکہ اللہ نے ذرے سے لے کر تمام عالم ملک کو ترقی دینی تھی، اس لیے اللہ نے انہی ذرات کو جمع کر کے مٹی بنائی۔ یہ جو 3 انسان کی ہے یہ کیا ہے؟ جتنے ایلیمنٹ کائنات میں پائے جاتے ہیں انسان کے اس بدن کے اندر موجود ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہو چکا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ لے کے، یعنی مادے کی جو ابتدائی صورت ہے اس کا ہر ایلیمنٹ اللہ نے جمع کیا، اور پھر اس سے ایک مجسمہ، ایک بدن تیار کرنے کے بعد جب وہ تیار ہو گیا، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہ جو انسانی روح کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے، یہ انسان کا وہ کمال ہے جو زمین پر نہیں، کائنات میں انسان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنی بلند شے کو اتنے پست پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، ہاں، اتنی بلند چیز کو اتنی چھوٹی چیز میں قید کر لیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تنازع، کانسٹرینٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ روح چاہتی ہے اوپر جانا، اور بدن ہے پست، تو کانسٹرینٹ ایجاد ہوتا ہے۔ کانسٹرینٹ کو اگر حل نہ کیا جائے تو تنازع پیدا ہوتا ہے، تنازع کی صورت میں فساد پیدا ہوتا ہے، فساد کی صورت میں خون بہتا ہے۔ یہی چیز تو تھی جو فرشتوں کو نظر آ رہی تھی، یہی انہوں نے اسی چیز پر اعتراض کیا۔ اس چیز پر جب اعتراض کیا تو چونکہ یہ اعتراض صحیح تھا، اللہ نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ اس کے مقابلے پر شیطان کا اعتراض کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کو بس یہ الزام تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے۔ اللہ نے کہا یہ کوئی مقام یہ نہیں ہے، آگ سے بنا ہوا ہونا یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ تمہارے اندر اس روح الہی کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کو خلق کیا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اصل جو ترقی دی ہے وہ صلاحیت پر دی ہے۔ اب چونکہ شیطان کے اندر تکبر تھا، اس نے اس تکبر کا اظہار کیا، اور جب انسان بن گیا اور وہ فساد کی کیفیت اس کو بھی نظر آ رہی تھی تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ سورہ مبارک کے اسرا جا کر پڑھیں آپ، شیطان صرف سجدے سے منکر نہیں ہے، جسور ہے، تکبر ہے، جرأت کر رہا ہے پروردگار کا یہ ارأیتک ھذا، اس کو کرمت علیہ، اس کو تو نے میرے اوپر کیا تھا، یہ جو زمین میں فساد کرے، اس کو بنایا، جرأت کی اس نے اللہ پر، اور پھر کہا کہ اگر تو مجھے مہلت دے دینا تو میں ان سب کو الا قلیلا، سب کو بہکا دوں گا سوائے ایک چھوٹی سی جماعت۔ اب یہ چھوٹی سی جماعت کون ہے؟ تمام کے تمام مفسرین کہتے ہیں یہ ہے معصوم۔ تو اتنا تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ معصوم اور ہوتا ہے غیر معصوم۔ اللہ نے کیا کہا جاؤ، اجازت دی میں نے تمہیں۔ کل میں تفصیل سے آیت بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی بالکل آیت کے مقابلے میں لے کر آؤں گا۔ آج صرف اشارہ کروں کیونکہ وقت ختم ہو۔ اللہ نے کہا جا اپنے سوارے لے کر آ، اپنے پیادے لے کر آ، اپنا لشکر لے کر آ، اپنے بچے لے کر آ، جا تجھے اجازت دی، ان کو وسواس میں ڈال، ان کی اولاد میں شریک ہو، جو کرنا کر، جو تیرے پیچھے آئے گا سب کو جہنم میں ڈال۔ پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ جماعت کتنی بڑی ہے،
پھر میں اکثریت نہیں دیکھوں گا، بلکہ اکثریت تیرے پیچھے جائے گی اور اکثریت کو پھینکوں گا۔ لہذا ہمارے جو بچے باز یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اتنے تھوڑے کیوں ہیں، تو یاد رکھنا قرآن کا اصول ہے قلیلا من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے ہمیشہ سے تھوڑے ہی رہے۔ البتہ اور بھی دلیلیں ہیں، اس میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا۔ اب اس کے بعد کی آیت خدا کی جانب سے عجیب آیت ہے کہ جاؤ تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن سن، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تو ان کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا پروردگار، میں جو تیرا پروردگار ہوں، میری وکالت کافی ہے۔ یہ جو کہا ہے نا پروردگار ہے، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں کلیئر کریں تاکہ آپ کو اپنی جگہ سمجھ میں آئے کہ ہم ہیں کہاں کھڑے۔ میں لفظ استعمال کروں، یہ خدا کا غرور ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کا سارا خاندان دشمن ہو جائے لیکن اسے اپنے بیٹے پر اعتماد ہوتا ہے، کہتا جاؤ تم سب جو کرنا ہے کر لو، یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ میرا ساتھ دے گا۔ ایسا بیٹا باپ کا غرور ہوتا ہے۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے لیکن آپ کا کوئی دوست ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا جاؤ تم سارے میرے دشمن ہو جاؤ، یہ جو میرا دوست ہے نا، یہ دوست میرا، اس سے تم نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں کبھی مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ پیش آیا ہو یا نہیں، کسی فلم میں ہی دیکھ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی ڈرامے میں، نہیں دیکھا ہوگا تو میں بتا رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ غرور ہوتا ہے نا۔ ایسا فرد، ایسی شخصیت انسان کا کیا ہوتا ہے؟ غرور ہوتا ہے اس کا، اس کو اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ یہ آیت گویا اسی طرح کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کچھ بندوں کو۔ اب یہ معصوم نہیں ہے، معصوموں کی بات تو وہ شیطان خود کر چکا ہے، یہ معصوموں کو چھوڑ کر کوئی ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان عبادی، میرے یہ بندے ایسے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ لہذا یاد رکھنا یہ وہ افراد ہیں کہ جو زمین پر حسین کے شیعہ کہلاتے ہیں۔ جتنا شیطان نے زور لگا لیا ہے، جن کو نہیں ہلا سکا وہ یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء نے کربلا کو برپا کر کے شیعوں کو جو استحکام عطا کیا ہے اسے تا قیام قیامت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن اب کچھ جملے اس بات کرنے جا رہا ہوں اور بہت عذر خواہی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے موضوع سے ہٹ کر کچھ گفتگو ہے، لیکن ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں بہت پیشگی آپ سب سے معذرت چاہ رہا ہوں، شاید تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ چونکہ کربلا زمین پر امام زمان علیہ السلام کی اس حکومت، کیوں پردے میں ہے؟ حضرت پردے میں کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ظہور کر رہے؟ اس لیے کہ وہ حکومت الہیہ جو انہوں نے قائم کرنی ہے اس کا زمینہ ابھی تک پوری طرح سے فراہم نہیں ہو سکا۔ جس دن یہ زمینہ فراہم ہوگا حضرت آئیں گے، حکومت کو قائم کریں گے اور اس ہدف کو مکمل کر دیں گے۔ یہ ہدف کبھی مٹ نہ پائے ذہنوں سے، سید الشہداء نے کربلا کو برپا کیا۔ بس کربلا کا اہم ترین ہدف زمین پر حکومت الہیہ کا قیام، اور اسی وجہ سے شیطان اور اس کے جتنے بھی یہ آیت نے بیان کیے نا کہ اپنے سوارے، اپنے پیادہ، اپنے جاسوس، اپنی اولاد، یہ تو سب لے کر آ جا، یہ نہیں ہلیں گے، یہ میرا غرور ہے۔ اس فرش عزا پر بیٹھنے والے اللہ کا غرور ہے۔ اے ہماری نفس کو، کربلا اے ہماری نفس کو، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غرور ہے پروردگار، ان کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کربلا کے ہدف سے جڑے رہیں گے، ہدف کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا ہے۔ لہذا شیطان اپنے تمام جتنے بھی گماشتے ہیں ان کو لے کر آتا ہے، کس لیے؟
اس کا ہدف کیا ہے؟ کربلا کو نابود کرنا ہے۔ اب ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان بابصیر علماء کے، واقعا 1200 سال امام نے گزارے ہیں، 1200 سال، اور 1200 سال میں کوئی ایسی حکومت اور کوئی ایسے لشکر تیار نہیں ہو سکے تھے جیسے آج تیار ہو چکے ہیں۔ آج خدا کا شکر ہے کہ وہ حکومت الہیہ تیار ہو چکی ہے اور اس کے اطراف میں وہ لشکر تیار ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ان تمام جتنے بھی اللہ کی یہ حزب ہیں ان سب کو خدا کامیابی عطا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ وہ زمینہ فراہم کر کے دیں گے کہ امام ظہور کریں گے، اور اس ساری قوت کو انشاءاللہ حضرت خود لیڈ کریں گے۔ اصل رہنما، اصل ہمارا امام اور اصل ہمارے زمانے کا حسین امام زمان علیہ السلام۔ باقی سب میں نے عرض کیا، حیثیت ان کی مسلم کی ہو سکتی ہے، مالک اشتر کی ہو سکتی ہے، اور ہے۔ لہذا شیطان کس کا دشمن ہے؟ کربلا۔ انہی میں سے ایک شخصیت امام موسیٰ صدر، کہ جس کو غائب ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ واقعاً میں اس شخصیت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، بصیرت کو سلام کرتا ہوں۔ کچھ عرصے جو لبنان میں کام کر سکے تھے امام موسیٰ صدر، اس کا نتیجہ آج حزب اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کچھ عرصے میں اس سید نے حزب اللہ کو بنا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، اس 30 سال میں یہ ہستی موجود ہوتی تو آج حزب اللہ کہاں ہوتی، لبنان میں تشیع کہاں پر موجود ہوتی۔ لہذا کیا ہوا کہ امام موسیٰ صدر کے ساتھ خیانت ہوئی۔ جب آپ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اہل سنت کو ساتھ ملانا چاہتے تھے تو اسی ہدف سے آپ گئے لیبیا، قذافی سے ملے۔ یہ وہ خائن ہے کہ جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر خیانت کی، اور لیبیا کی سرحد سے ہی آپ کو غائب کر دیا گیا۔ آج تک نہیں پتہ لگا زندہ ہیں نہیں ہیں، شہید ہو گئے تو قبر کہاں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ گویا اپنی جدہ جناب سیدہ کی طرح سے بے نام و نشان، کچھ نہیں پتہ لگا۔ اسی طرح کی دوسری چوٹ کہاں پہنچی؟ یہ ایک ہی زمانہ ہے، ایک طرف امام خمینی ہیں ایران میں انقلاب، یہاں امام موسیٰ صدر، اور عراق میں شہید صدر اور ان کی بہن شہیدہ آمنہ بنت الہدیٰ۔ وہاں صدام کے ذریعے سے ان کو شہید کروا دیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے، اگر یہ کم از کم یہ 3 افراد بھی باقی بچ جاتے اور اپنا کام انجام دیتے تو کیا ہوتا؟ ایک حکومت ایران میں بنتی، ایک حکومت عراق میں بنتی، ایک حکومت آج اب یہ 3 میں سے ایک بچی ہوئی ہے، 3 میں سے ایک بچی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک بچی ہے یہ آج اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ دنیا کی سپر پاوریں اس کے سامنے گھٹنا ٹوٹ رہی ہیں، گھٹنے جھکے ہوئے ہیں۔ باطل پہ اس وقت لرزہ طاری ہے، طاغوت لرزہ ہوا ہے۔ پورا ہدف اس کا کیا ہے؟ اس حکومت الہیہ اور اس کے رہبر کو ٹارگٹ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کے ظہور کا زمینہ ہے۔ اچھا، امام کے ظہور کا دوسرا معنی کیا ہے؟ امام کا ظہور از ایکول ٹو شیطان کی موت۔ لہذا امام کے ظہور کے حوالے سے جو سب سے زیادہ پریشان ہے وہ شیطان اور اس کی اولاد، اور ان کو پتا ہے کہ اگر کربلا کا ہدف زندہ رہے، اب 1200 سال میں اس نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا رہا، جو بھی رہا، لیکن بالآخر کربلا نے اپنا اثر دکھایا۔ امام خمینی نے اسی کربلا کے ہدف کو سمجھ کر انقلاب برپا کیا۔ یہی انقلاب شہید صدر کے ذریعے سے عراق میں برپا ہو جاتا، لبنان میں ہوا، اور کیا ہوتا؟ ایک بڑی طاقت بن جاتا۔ اب یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہماری حکومت کے تحفے ہیں کہ موجودہ تاریخ کے بدترین افراد کو پاکستان میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ قذافی جیسا عیاش آدمی پاکستان میں ہیرو، صدام جیسا ملعون جس کی کونیوں سے علماء، سادات اور شیعوں کا خون ٹپک رہا، پاکستان میں ہیرو۔ اور ان کی حقیقت اور کارنامے سنانے لگوں تو الگ نشست چاہیے۔ ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے پاکستان، جبکہ یہ بدترین خائن ہے۔ امام موسیٰ صدر آج سے 30 سال پہلے 2 جملے ان کے ایسے ہیں جس نے مجھے منقلب کیا۔ ان میں سے ایک جملہ کیا تھا؟ کہا کہ یاد رکھو کربلا اور امام حسین کے 3 دشمن،
کہ ایک دشمن وہ ہے کہ جس کی دشمنی خود امام حسین علیہ السلام، شخص امام حسین سے تھی، اور اس نے کربلا میں جتنا اس کو بغض تھا اس نے سید الشہداء سے نکالا۔ آپ کے بچوں کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت، آپ کے اوپر پانی کا بند کرنا، بے رحمی کے ساتھ آپ کو قتل کرنا، قتل کر کے آپ کے لاش کی بے حرمتی کرنا، سروں کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھانا، چادروں کو چھین کر بیویوں کو در بدر لے کر جانا، یہ وہ ساری کی ساری نفرت تھی جو اس نے نکالی، اور اپنے طور پر وہ حسین علیہ السلام اور کربلا کو مٹانا چاہتا تھا۔ آج خود نابود ہو گیا ہے، حسین بھی باقی ہے، حسینیت بھی باقی ہے۔ کب دوسرا دشمن کون تھا جس کو حسین نہیں ملے؟ تو اس نے کس سے دشمنی کی؟ اس نے کربلا کے آثار سے دشمنی کی۔ کبھی اس نے حضرت کے حرم پہ حملہ کیا، حرم کو ڈھایا، جو حرم کو نہیں ڈھا سکا اس نے امام بارگاہ میں دھماکہ کیا، جس کا امام بارگاہ پہ بس نہیں چلا اس نے علم پہ حملہ کیا۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ اپنے زمانے کے وہ یزیدی ہیں کہ جن کو امام حسین مہیا نہیں ہوئے، ان کو 61 ہجری مہیا نہیں ہوئی۔ یہ 61 ہجری میں ہوتے ہیں تو یہ امام حسین کے ساتھ وہی کرتے جو آثار سید الشہداء کے ساتھ، کہ یہ بھی نیست و نابود ہو گئے، حسین بھی باقی ہے، حسینیت بھی باقی ہے۔ تیسرا دشمن کون ہے؟ تیسرا دشمن وہ ہے جو امام حسین کا دشمن نہیں ہے اور نہ دشمنی کو ظاہر کرتا ہے، نہ آثار سید الشہداء کا دشمن ہے، نہ اس سے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دشمن ہے مقصدیت کربلا کا۔ یہ امام حسین، حسینیت، عزاداری کی مقصدیت کا دشمن ہے۔ اب یہ کیوں دشمنی کرتا ہے؟ اس کی ایک مثال دوں گا، تھوڑا سا میں پھر معذرت چاہوں گا، وقت لے رہا ہوں۔ اکثر میرا قصد یہ تھا، میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو اس منبر سے وہ معارف، وہ علمی مطالب بیان کر سکوں کہ جو ان کے عقلی اور روحانی رشد کا باعث بن سکے، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے ایام میں آپ کو زحمتیں نہ دوں۔ اس کی بہترین مثال جو یہ آج کر رہے ہیں، اب یہ رہبر کی بصیرت ہے۔ یہ جو مقصدیت کے دشمن ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے برطانیہ کے بالوں پر کے نیچے بیٹھ کر شیعوں کے رنگ و ڈھنگ کو استعمال کیا، وہاں سے عمامے پہنے، وہاں سے لباس پہنا، اپنی گفتگو میں وہ ائمہ کے متعلق بڑی زبردست باتیں کریں گے، کربلا کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو کریں گے، آپ کو عزاداری کی ایسی ایسی احادیث سنائیں گے کہ ہمارا نوجوان کچھ دیر کے لیے منقلب ہو جائے گا کہ بھیا یہ تو بڑا عزادار مولانا ہے۔ اور جب آپ منقلب ہو جائیں گے تو آپ سے کیا کہے گا؟ آپ سے کہے گا بس عزاداری کرو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ حسینیت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے جہاں زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں؟ اسی حسینیت کے زندہ باد نے تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو پہنچانا چاہوں گا، بہت اچھی باتیں کریں گے، ان کو آثار سید الشہداء سے کچھ نہیں لینا، بلکہ یہ پیسے خرچ کر کے بڑے اچھے بارگاہ بنا رہے ہیں۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیسہ اسی گروپ کی جانب سے لگتا ہے۔ اب ایک عام شیعہ بیچارہ وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں امام حسین پر، یہ ان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سارا پیسہ لگا کر آخر میں کیا کہتا ہے؟ بس ماتم کرو، رو۔ کیوں؟ امام حسین نے اسی رونے کے لیے، اس رونے کی اتنی عظمت ہے، یہ رونا اتنا قیمتی ہے، اس کے لیے تو امام حسین نے قربانی دی ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جناب علی اکبر جیسی شخصیت مجھ جیسے گنہگار کو رولانے کے لیے؟ ذرا جاؤ تاریخ پڑھو، جن کی تلواروں سے سید الشہداء کا خون ٹپک رہا تھا وہ رو بھی رہے تھے سید الشہداء کے لیے۔ جاؤ ذرا جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو، کوفہ میں رونے والے بھرے پڑے تھے ایسے، سب کو جناب زینب نے بد دعا دی۔ کیوں؟ جو مقصدیت سے جدا کر دے عزاداری کو وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے جناب زینب کا، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ کیوں؟ غور کیجئے گا ہوتا کیا ہے۔ آپ سے پہلے یہ مرحلہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پہلے پیش آ چکا ہے، کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ، اب ہمارے ہاں بحث اپنی جگہ پر محفوظ ہے کہ ہمارا ایمان یہ کہ اللہ نے انہیں
بحفاظت اٹھا لیا، اس شخص کو مشتبہ کر دیا جو لینے کے لیے آیا تھا. لیکن لوگوں نے، یہودیوں نے اس وقت کیا کیا، زائنسٹ جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھتے ہوئے مصلوب کیا. لہذا عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ مصلوب ہو. وہ کہتے ہیں مصلوب ہوئے، دفن کیے گئے، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے نزدیک کون مصلوب ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ. اور مصلوب کا معنی سمجھتے ہیں؟ میں بعض لوگوں کو تھوڑا سا واضح کر دوں. سلیب بنائی جاتی ہے لکڑی اس طرح کی، اس پر شخص کو لٹا کر اس کے ہاتھوں میں یا یہاں میخیں ٹھوکی جاتی ہیں، موٹی میخیں، اور اسی سے اس کو لٹکایا جاتا ہے. اور پھر اس کے دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کی پنڈلیوں میں یہی بڑی سی کیل ٹھوک کر اس پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور سلیب کو اوپر کر دیتے ہیں. اب یہ بیچارہ اس پہ لٹکا لٹکا آہستہ آہستہ بدن سے خون، یعنی ایک دم نہیں مرتا. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کے سروں پر خاردار تار کو بھی لپیٹ، یعنی جتنی بدترین اذیت وہ دے سکتے تھے وہ بدترین اذیت دے کر انہوں نے اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا. لیکن اس عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عیسیٰ کی اس مظلومیت. دوسری جانب حضرت عیسیٰ کا ہدف، حضرت عیسیٰ کا ہدف بھی کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام، اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف مقاومت، قیام. ان دو چیزوں نے مل کر عیسائیت کو وہ قدرت عطا کی، ایک حضرت عیسیٰ کا مقصد اور ایک ان کی مظلومیت. یہ جب دونوں چیزیں جمع ہوئیں، ان دونوں چیزوں نے عیسائیت کو وہ قدرت عطا کی کہ یہودیوں نے بدترین کوششوں کے باوجود وہ عیسائیت کو مٹا نہیں سکے. یعنی یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ شیعہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ بھی ہو چکا. جتنے مظالم آپ پر ہوئے ہیں تاریخ میں، ویسے ہی مظالم ان کے ساتھ ہوئے. پورے کا پورا گھر جلا دیا جاتا، زندہ جلا دیا جاتا، پورا گاؤں پتہ لگا کہ یہ ہے، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گردنیں اڑا دی جاتی. ان شدید ترین مظالم کے دو چیزیں، حضرت عیسیٰ کی مظلومیت اور ہدف. 300 سال کے بعد نقشہ الٹا ہوا تھا، یہودی اقلیت ہو گئے تھے اور عیسائی اکثریت. عیسائیوں کے پاس غلبہ آیا، حکومت ان کی بن گئی. یعنی جتنی کوشش کی گئی حق کو دبانے کی، اتنا ابھرتا چلا گیا. یہ مظلوم کی مظلومیت کی قوت ہے. لیکن کب؟ جب ہدف ساتھ ہو. تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پینترا تبدیل کیا. کچھ لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا. عیسائی بنانے کے بعد ان کو سینٹ تک مشہور کیا گیا، اور جب وہ ساری مشہوری انہوں نے حاصل کر لی تو انہوں نے وہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کی مظلومیت آج تک باقی ہے، ہدف گم ہو گیا. لہذا ہر کلیسا میں، اب جائیں ہر کلیسا میں آپ کو شبی مل جائے گی صلیب کی. حضرت عیسیٰ کا مجسمے کی شبی لٹک رہی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کے اوپر خاردار تار لگا ہوا ہے، مظلومیت باقی ہے. کیوں لٹکایا تھا یہ کسی کو نہیں پتا. حضرت کے ساتھ ایسا کیوں، یہ کسی کو نہیں پتا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج عیسائیت کی جو شکل ہے وہ بالکل ہی مسخ ہو کے ختم ہو. اور جو کام یہودی ابتدا میں ان کو مار کے نہیں کر سکے، پچھلے کم از کم 1500 سال سے انہوں نے اس سے زیادہ خطرناک طریقے سے ان کو اپنے انڈر رکھا. اب ان کو یہودی نہیں بناتے، وہ کہتے تم عیسائی رہو، لیکن وہ عیسائی رہو جس کو عیسیٰ کی مظلومیت تو یاد رہے، ہدف یاد نہ رہے. لہذا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے بس یہ عرض کروں اور پھر زحمتوں کو تمام. میرا خود اپنا تجربہ ہے، سنی سنائی نہیں. لاہور سے سفر کر رہا تھا کوئٹہ میں ٹرین میں، تو ایک انگریز آ کے ہمارے ساتھ سوار ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کتاب نکال کر مطالعہ شروع کی تو میں نے دیکھا کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے کتاب مقدس. اب انگریز اگر بائبل پڑھے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بائبل کو اردو میں پڑھیں تو تعجب. کتاب مقدس یعنی اردو میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا انگریز ہو کے اردو میں پڑھ رہا، تو میری ہمت ہوئی، میں نے بات کی، اس نے اردو میں جواب دیا. تو اس نے بتائی اپنی نام بھی مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں لوں گا. اس نے کہا کہ میں جرمن ہوں، بنیادی طور پر چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے 5 سال سے پاکستان میں بائبل کے اردو نسخوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں، لہذا مجھے اردو آتی ہے. اب اس سے بات چیت ہوئی
تو دوران سفر مجھے خیال آیا، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو شیعوں کے بارے میں پتہ ہے؟ کہا ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہر سال محرم میں ہم عزاداری کرتے ہیں؟ جو کہا ہاں معلوم ہے، کچھ معلوم ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا امام ڈسینڈنٹ آف پروفٹ کا ڈسینڈنٹ امام بھی تیسرے نمبر کے اور پیغمبر کے نواسے، ان کو ظلم کے ساتھ ان کے خانوادے سمیت کربلا میں شہید کیا گیا۔ وہ اس ظلم کے خلاف قیام کر رہے تھے، ظالم حکومت نے ان کو شہید کر دیا اور خانوادے کو اسیر کیا۔ میں نے کہا آج تک ہم اس واقعے کی یاد منا کر ابھی تک ظالموں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ میں کہا آپ سے میرا سوال یہ ہے، ہمارا تو امام تھا تیسرے نمبر پر، خدا، رسول، پھر امام۔ یہودیوں نے تو آپ کا خدا، نبی تم نہیں مانتے نا، وہ نہ نبی مانتے نہ امام، وہ کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا بھی اور خدا۔ میں نے کہا آپ کے خدا کو انہوں نے اتنے ظلم کے ساتھ صلیب پر لٹکا دیا، لیکن آپ ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ تو اس کا جو جواب تھا وہ میرے لیے بڑا حیرت ناک جواب تھا، اور یہ جواب توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کیوں کریں؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کام نہ کرتے تو اتنی بڑی قربانی برپا ہی نہ ہوتی، اور اتنی بڑی قربانی برپا نہ ہوتی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بخشش کا سامان کیسے ہوگا؟ یعنی حضرت عیسیٰ کی ساری قربانی کس لیے ہے؟ کہ مجھ جیسے گناہگار جنت میں چلے جائیں، بس۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، بلکہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کل انسانیت کی نجات کا سامان مہیا کروا دیا۔ جب مظلومیت سے ہدف کو جدا کر دیا جائے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ قاتلوں کا شکریہ ادا کیا جانے لگتا ہے۔ اب جو برطانیہ نے یہ جو برٹش تشیع جس کو کہا گیا ہے، برطانوی تشیع، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ برطانیہ میں رہنے والے شیعہ نہیں ہیں، بلکہ برطانیہ کے پروں میں تیار ہونے والے، ہمارے لباس، ہماری شکل میں اہل بیت کی عزاداری کرنے والے، عزاداری کی گفتگو کرنے والے، امام بارگاہ بنانے والے، جلوسوں میں شریک ہونے والے، یہ سب کرتے ہیں، سارا کام کریں گے، لیکن کیا کہیں گے آخر میں آ کر؟ مقصد کوئی نہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس کربلا ہو گئی، کربلا دوسری نہیں ہے، بس کربلا کوئی نہیں، کربلا بس ختم، کوئی کسی کو کربلا سے نہ ملاؤ۔ اگر ہم کربلا سے نہیں ملیں گے تو باقی کیسے رہیں گے؟ ہمارا وجود کربلا کی وجہ سے ہے۔ اور زیارت عاشورہ میں ائمہ نے تعلیم کیا کیا ہے؟ امام نے تعلیم ہمیں یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کربلا سے ملانا ہے، کربلا ہماری بقا ہے۔ ائمہ نے ہر مقام پر ہمیں کربلا سے ملنا سکھایا ہے۔ یہ عزاداری، یہ سب کچھ تسلسل ہے اسی چیز کا، کربلا کی نہضت کا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مقصدیت وغیرہ کیا چیز ہے، بس رو عزاداری کرو، عزاداری ہے سید الشہداء، بس یہ ہے، مقصد کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ہدف کس کو بناتے ہیں؟ ان مجاہدین کو جس کی وجہ سے آج تشیع عزت میں بھی ہیں اور تمام مقامات مقدسہ محفوظ ہیں، اصل ہدف ہو۔ تب کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کلو یوم عاشورہ اور کلو ارض کربلا، نہ کوئی زمین کربلا جیسی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی دن عاشورہ۔ کیوں؟ فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ تو جب امام نے کہہ دیا کہ حضرت امام حسین جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا تو ہر دن عاشورہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ اب غور کیجیے گا، شبہات کا اندازہ دیکھیے۔ اول تو یہ نعرہ لگانے والے، ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی زمین کو کربلا سمجھ لیتے ہیں، یہ ہدف نہیں ہے، نہ کسی دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس نعرے کے پیچھے ہدف کیا ہے کہ جس زمین پر موجود لوگ اپنے آپ کو کربلا کے ہدف سے ملا لیں گے، وہ ہدف سید الشہداء کی وجہ سے وہ زمین کربلا سے متصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ دن، جس دن میں لوگ سید الشہداء کے ہدف کو باقی رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے قیام کریں گے، وہ دن کربلا عاشور کا نہیں ہوگا، عاشور سے متصل ہو جائے گا، عاشور کی عظمت کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی طرح سے
ہم کسی کو امام نہیں بناتے، معصوم کسی کے لیے، ہم کسی کی عصمت کے 14 معصومین کے علاوہ قائل نہیں ہیں، لیکن بچوں کے ذہنوں میں زہر ہوگا۔ اچھا اب کہتے کیا علماء کی عزت کرو، اور خود موصوف نجف میں تھوڑی سی داد، تھوڑی سی واہ کے لیے گفتگو کیا کر کے آئے، کیا ہے ذوالجناح کا جو سم ہے وہ علماء کے امامے سے افضل ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں چلا گیا مجلس کے بعد، کاش ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے فرش عزا سے کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ سیکھا ہوتا تو وہ سوال کرتا، اگر ہم بھی کوئی غلط بات کریں آپ سوال کریں، نہ جواب دے پائیں، حق ہے آپ کو کہ نہ آ کے بیٹھے ہمارے پاس۔ وہ کہتے ہیں میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے جا کے کہا قبلہ ایک سوال ہے، یہ جو آپ نے ذوالجناح کی اتنی فضیلت بیان کی، تو ذوالجناح کس کی شبیہ ہے؟ کہنے لگے آپ بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ کہ نہیں میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا، آپ کو اپنی اتنی سینئرٹی کا غرور ہے، میں طالب علم ہوں، جواب دے دیجئے۔ کہنے لگے اس لیے کہ وہ حضرت امام حسین کی سواری وہ ذوالجناح کی شبیہ ہے۔ کہ ماشاءاللہ بہترین، واہ واہ۔ کہ اچھا بس یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ ذوالجناح امام حسین کی سواری امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے تو یہ جو عمامہ پہنے ہوئے ہے یہ کس کی شبیہ ہے؟ گھوڑا شبیہ بن سکتا ہے امام حسین کی؟ بات تو شباہت کی ہے، ہم بھی امام کے کسی ادنا سے غلام کی شبیہ تو بن سکتے ہیں، بس سید بھی ہوں، کوئی ہوں یا نہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو ذوالجناح کی ایسی عظمت بیان کر کے علماء کی توہین کرنا ہے، یہ کربلا کی توہین ہے، یہ کربلا کی توہین ہے۔ اچھا آپ کو کلو یوم عاشورہ نہیں سمجھ میں آ رہا، کلو ارض کربلا نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ دلیل لے کر آؤ، دلیلیں ہمارے پاس بہت ہیں۔ لیکن آپ جو یہ ذوالجناح کی اتنی عظمت کے قائل، علم کی اتنی عظمت کے قائل، تابوت کی اتنی علم کے عظمت، اور ہم بھی قائل ہیں۔ جو احباب 4 سال پہلے کا اشرہ ان کو یاد ہوگا، شاعر الہی پر میں نے پورا اشرہ جب پڑھا تھا وہاں میں نے تفصیل سے بتایا تھا اور ثابت کیا تھا کہ کربلا کی یہ تمام یادگاریں یہ شاعر اللہ ہیں، اور شاعر کا معنی ہی یہ ہوتا ہے وہ علامت جو اپنے پیچھے مقصد لیے ہوئے ہو، اور ہم ہر ذوالجناح سے ہم مقصد کربلا لیتے ہیں، علم سے ہم مقصد عباس علیہ السلام لیتے ہیں، تابوت سے ہم مقصد کربلا لیتے ہیں۔ صرف عزاداری کے لیے نہیں اٹھاتے، صرف شبیہ کے لیے نہیں اٹھاتے، باقاعدہ اپنے آپ کو کربلا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیا لیتنی کنت معکم کے معنی کیا ہیں؟ اگر ذرا سی بھی عربی سیکھی ہوتی، کربلا سے کوئی متصل نہیں ہو سکتا، امام کہہ کے گئے ہیں یہ دعا مانگو، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہوں۔ عزیزان من، اب میں سوال ان سے یہ کروں، علمی گفتگو، آپ مجھے کوئی ایک روایت لا کر دکھائیں کسی امام نے ذوالجناح نکالا ہو، یا آپ کو کہا ہو، یا علم نکالا ہو آپ سے کہا ہو، یا تابوت نکالا ہو آپ سے کہا ہو، ہے کوئی روایت؟ آپ پلٹ کر یہی کہیں گے نا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو شبیہ ہیں۔ تعجب کی بات ہے، گھوڑا آپ اس کو لے کر آئے اور اس کو شبیہ بنایا تو وہ تو کربلا تک پہنچ گیا، وہ پہنچ گیا، اور 1200 سال سے زمانے کا امام اس کو ہر روز کربلا دکھائی جاتی ہے اور وہ ہر روز خون کے آنسو روتا ہے۔ کربلا کے دشمن، امام زمان کے دشمن، اب میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، بڑا مجھے اگر تیرے اندر واقعاً سعادت کا ایک قطرہ موجود ہے، اگر تیری ماں نے واقعاً تجھے حلال دودھ پلایا ہے، جس دن زمانے کا امام خون روتا ہو وہ دن عاشورہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جس زمین پر بیٹھ کر زمانے کا امام خون روتا ہو وہ زمین عاشورہ کربلا ہوتی ہے یا نہیں؟ مغالطی ایجاد کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کربلا سے مقصدیت کو جدا کرنا گویا امام حسین علیہ السلام کے جسد پر حملہ کرنا ہے۔ زمانے کے امام کے سب سے بدترین مخالف یہ لوگ ہیں، لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ استدعا کروں گا، جو کہیں آپ کو کہیں پر بھی مقصد حسین کا مخالف نظر آئے، حسینیت کا مخالف نظر آئے، یا حکومت الہیہ اور رہبر کا مقابلہ کرتا ہوا دکھائی دے، جان لو وہ اس دور میں کربلا کا بدترین دشمن ہے، امام زمانہ کا بدترین دشمن ہے۔ اور ہر وہ آدمی جو ان لوگوں کو منبر پر جگہ دے رہا ہے، ان دہشت گردوں کا جو کہ امام زمانہ کے دشمن ہیں، ان کا سہولت کار ہے۔
ہم مر جائیں گے لیکن مقصدیت کربلا کو، اس لیے کہ ہمارا وجود کربلا کی مقصدیت کی وجہ سے ہے۔ میرے مولا نے خون اس لیے نہیں دیا کہ مجھ جیسے چند گنہگاروں کو جنت میں پہنچا سکے، خدا بھر دے گا جہنم کو لوگوں سے، اسے وہ لوگ نہیں چاہیے۔ اس فرض سے اللہ کو وہ لوگ چاہیے جن کو دیکھ کر وہ فرشتہ شیطان کو کہہ رہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بندے چاہیے، اور یہ بندے سوائے مقصد حسین ذہن میں رکھے بغیر کبھی نہیں بن سکتے۔ لہذا عارف زمان علامہ سید علی قاضی طباطبائی کے الفاظ ہے کہ راہ حسین کے علاوہ کوئی توحید تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ راہ توحید، راہ امام حسین، مقصد حسین کے بغیر کہیں نہیں جاتی ہے۔ لہذا خدا کے لیے مقصد حسین کی حفاظت کرو۔ امام نے اپنے قیمتی ترین بندے، قیمتی ترین دوست، قیمتی ترین افراد، اور جناب زینب نے، اسیران کربلا نے اپنی چادریں قربان کی ہیں۔ کس لیے قربان کی؟ اگر مقصد سمجھ میں آ جائے، اظہار کر دے خالی کوئی کہ مجھے مقصد سمجھ میں آ گیا۔ حسین ہاتھ پکڑ کر بلا رہے تھے، ہر چلا ہے، پوری رات تڑپتا رہا، صبح جب نکلا ہے لشکر سے، جناب ہور بیٹا اور غلام ساتھ ہے، پہلے نہر کی طرف گئے، یہاں والے سمجھے کہ شاید گھوڑوں کو پانی پلانے گیا، پھر وہاں سے رخ تبدیل کیا، امام حسین کے لشکر کی طرف جا رہا ہے، یہ سمجھے کہ شاید حملے میں سبقت کرنا چاہتا ہے۔ وہاں والے بھی تیار ہو گئے جب اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا ہوا، جب کچھ نزدیک ہوئے اپنے ہتھیاروں کو کھول کر زمین پہ ڈال دیا۔ اب یہ والے مطمئن ہو گئے، وہاں تشویش شروع ہو گئی۔ جب تھوڑا اور نزدیک پہنچے تو ہاتھوں کو پسے کر دیں جیسے غلام لے کر، اس انداز میں کیا تو سید الشہداء بھی متوجہ ہو گئے۔ سید الشہداء جانتے ہیں کون ہے، ابھی 10 دن پہلے تو ملاقات ہوئی۔ امام کے پاس پہنچ کر جب پہنچا تو امام نے پوچھا کون آیا ہے؟ یہ سید الشہداء کا کون؟ مجھ جیسے گنہگاروں کی سب سے بڑی امید ہے۔ اس کون نے تاریخ میں سید الشہداء کی کرامت کو اس طریقے سے رقم کیا ہے، تم ایک مرتبہ حر کی طرح توبہ کر کے آ جاؤ، میں سب کچھ بھلا دوں گا، بھلا دوں گا۔ اب میں نے جب تمہیں بھلا دیا تو کون ہو؟ کہا مولا وہ گناہ گار ہے جس کی وجہ سے سیدانیہ اور آپ کے بچے 3 دن کے بھوکے ہو گئے۔ مولا میری وجہ سے آپ کو گھیر لیا گیا، مولا میری وجہ سے آپ کے قتل کا سامان آمادہ ہے۔ کہا حر تو نے توبہ کر لی، خدا نے معاف کر دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا۔ کہنے لگا مولا آپ نے تو معاف کر دیا ہے، سیدانیہ معاف کرے نہ کرے۔ اتنے میں کنیز دوڑتی ہوئی آئی، کہا حر تجھے جناب زینب نے سلام بھیجوایا۔ حر نے زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر کہنے لگا ہائے افسوس، سیدانیاں اتنی قریب ہو گئی، سیدہ کی بیٹیاں اتنی قریب ہو گئی، غلاموں کو سلام بھیجوا رہی ہے۔ کہ مولا اپنے گناہ کا جبران کرنا چاہتا ہوں، حر کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے غلام کو بھیجوں گا، غلام گیا شہید ہوا، جناب حر خود گئے لینے کے لیے، پھر کہا مولا اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں گا۔ جوان بیٹے کو بھیجا، جب بیٹا گر رہا تھا باپ کو آواز دی، حر بے قرار ہو کر جانا چاہتا تھا۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کر کہا حر نہیں، باپ کا بیٹے کی لاش پر جانا مناسب نہیں، میں کہوں گا میرے مولا ارے کچھ دیر کے بعد ارے کبھی علی اکبر کی لاش ہوگی، کبھی قاسم کی لاش، کبھی اور محمد، کبھی باپ کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. دشمنان عزاداری چاہے خارجی ہو چاہے داخلی، بار الہ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام علماء حق اور مراجع اذان کی حفاظت فرما. بار الہ علماء کی لباس میں موجود ان ناصوروں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان کے خیر اعمال و خیر انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک